بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اورنگی ٹاؤن انتظامیہ نے خراب مشینری کی مرمت شروع کر دی۔ میونسپل کمشنر آغا فہد اورنگی ٹاؤن کو ورثے میں 15 خراب گاڑیاں ملی۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سٹی ناظم سید مصطفیٰ کمال کے دور میں کراچی کی شاہراہوں پر گرین بس چلائی گئی تھی، جن کی تعداد تقریباً 29 سے زائد تھی، اور یہ تمام بسیں جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف روٹس پر چلا کرتی تھی، لیکن آج ان گاڑیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر کے دور میں جو ہے ان گاڑیوں کو جو ہے وہ ٹھیکوں پر چلایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب ٹھیکیداروں نے ادائیگی نہیں کی اور اس گاڑیوں کو جو ہے وہ پھر گراؤنڈ کرنا پڑا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ سابق ایڈمنسٹریٹر جو تھے سیف الرحمان، ان کی جانب سے 5 بسیں جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر دی گئی تھی، اور کراچی یونیورسٹی میں آج بھی وہ بسیں جو ہے وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ان گاڑیوں کے اوپر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کو جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت سکے۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ آگے کی جانب ان گاڑیوں کے اندر جو کام ہے وہ کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کے اندر انجن کا کام ہے، کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جن کی سیٹیں جو ہے وہ ریپیئر ہونی ہے، بہت ساری گاڑیاں ایسی ہیں جن کے شیشے ٹوٹے ہوئے، تو اس طریقے کے کام ہے۔ کسی کے اندر 25% کام ہے، کسی کے اندر 50%، تو کسی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 60% کام جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر یہ بسیں ان کا کام مکمل کروایا جائے تو یہ بسیں جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر چل سکتی ہیں، اور کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ بسوں کی سہولت مل سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ادارے میں بڑھتے ہوئے ریونیو سے ملازمین خوشحال ہوں گے۔ عوام کی خدمت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات میں تیزی بھی آئے گی۔ اپڈیٹ کرتے چلے اپنے ناظرین کو۔ اورنگی ٹاؤن میں جو کیا گیا ہے، خراب مشینری کی مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ میونسپل کمشنر آغا فہد اورنگی ٹاؤن کو ورثے میں 15 خراب گاڑیاں ملی۔ اس حوالے سے رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رضوان، اپڈیٹ کیجیے۔ کالے دم ڈی ایم سی ویسٹ کا جو ہے بٹوارا ہوا، 3 ٹاؤن معروض وجود میں آئے اور اثاثوں کی تقسیم ہوئی، لیکن اورنگی ٹاؤن کے حصے میں جو گاڑیاں آئی ہیں جن سے عوامی خدمات کے تمام امور انجام دیے جانے ہیں وہ انتہائی ناکارہ ہیں۔ 15 کے قریب یہ گاڑیاں آئی ہیں، جن میں سے بیشتر جو ہے وہ بالکل ناکارہ تھیں اور ورکشاپ میں کھڑی ہوئی تھیں۔ 8 گاڑیوں کی جو ہے مرمت کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو کہ ایک معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اورنگی ٹاؤن شدید مالی بحران سے دوچار ہے، تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے میں یہ مینٹیننس شروع کر دی گئی۔ یہ کام کیسے ہوا جانتے ہیں آغا فہد سے، جو کہ میونسپل کمشنر ہیں اورنگی ٹاؤن کے۔ آغا صاحب بتائیے گا، یہ اس کے لیے فنڈ کہاں سے دستیاب ہوئے گاڑیوں کی مرمت کے حوالے سے؟ یہ گاڑیاں 2 سال سے کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ گاڑی میں اتنا کام نہیں تھا، چھوٹا سا کام تھا، انہوں نے یہاں ڈم کر دیا، ڈم کر دی 1-2 سال کے بعد حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں، گاڑی گل گئی ہے بالکل۔ ہم نے کیا کیا، رات کو ساری گاڑیاں لفٹ کرا کے یہاں سے سامنے کھڑی کراتی ہیں۔ اب اس گاڑی میں ایک کر کے ہم گاڑی بنانا شروع کریں۔ اس میں 2 گاڑی ہم آج بنا چکے ہیں، اور مزید ہم لوگ گاڑیاں بنوانے کے لیے ہم کریں، اور یہ ہدایت ہیں سی ایم صاحب کی ہدایت تھی، ہمارے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ صاحب کی ہدایت تھی، اور ہمارے منسٹر صاحب کی ہدایت تھی کہ گاڑیاں فوری طور پہ بنائی جائیں۔ اور یہ بتائیے کہ یہ کون کون سے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے یہ آکسیجن فراہم کریں گی گاڑیاں بننے کے بعد؟ اچھا، ایک تو ایم ای ڈی کو کر رہے ہیں، ایک اینٹی انکروچمنٹ کو کر رہے ہیں، اور ایک اپنا سینیٹیشن کو کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا ساتھ میں کہ یہ گاڑیوں کی مینٹیننس، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مائنر سے جو فالٹ آتے تھے تو اس کی وجہ سے ہی ورکشاپ کی نظر ہو جاتی تھی، ان فیوچر ایسا نہ ہو اس کے لیے کوئی میکنزم بنایا آپ نے؟ سر دیکھیں، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا، اب جو آنے والا ہوگا اس کی مرضی، جو ہی کرے، جو جتنا مجھ سے ہو سکتا میں کر رہا ہوں یہ کام۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے تیسے کر کے گاڑیوں کی مینٹیننس تو کی جا رہی ہے، اب یہ ذمہ داری بنتی ہے افسران کی اور عوام کی کہ وہ اس قومی سرمایہ کو محفوظ بنا کے رکھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ۔ بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام آئی ٹی کورسز کی فری ٹریننگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ٹیک پاک کے نام سے ٹریننگ پروگرام میں 2500 طلبہ کو انٹری ٹیسٹ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ فرحان خان اپڈیٹ کریں گے۔ میں انٹلیکٹ اسکول کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے آئی ٹی میں دلچسپی رکھنے والے متعدد طلبہ و طالبات کے لیے یہاں پہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیت الاسلام ٹیک پارک کے نام سے یہاں پہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت الاسلام کے نمائندہ حذیفہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا انٹری ٹیسٹ ہے ہمارا بیت السلام کا۔ ہم نے شہر بھر کے بلکہ ملک بھر کے بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کے سی اوز کے ساتھ مل کر ایک کولیبریشن کی ہے، جس میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بہت سی پاکستان میں اس وقت
وقت ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ ضرور پاکستان کی جیسے کہیں نمائندگی میں، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں اور پھر اس سے آگے پاکستان کے لیے زر مبادلہ لانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بیت السلام کا ایک بہت بڑا سرکل ہے جس میں سافٹ ویئر انڈسٹری سے، آئی ٹی انڈسٹری سے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کی ہے اور ہر ویکلی ہماری اس پر بھی میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں اس پہ، کہ ہم کس طریقے سے ان وہ اسٹوڈنٹس جن کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے تو ہم ان کو اسکالرشپس کے ذریعے انٹرنیشنلی جو جسے کہیں کہ سرٹیفکیشن ہے اس کا بھی ان کو موقع دیا جائے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو جن کی جو ہے وہ لگن زیادہ ہے، جو اس میں انٹرسٹ اپنا دکھا رہے ہیں اور جو آگے ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بیت السلام کے وہ ساتھی ہیں اور بیت السلام ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ نمائندہ بیت السلام حذیفہ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس ٹیسٹ میں طلبہ شریک ہوئے ہیں، نہ صرف ان سے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا بلکہ اس میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ طالبات کے لیے نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول تک ان کو سپورٹ کیا جائے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ ہر طریقے کے انتظام کو دیکھا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی ظاہر دھوپ بھی ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں پہ باہر ایمبولینس بھی موجود ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ٹیک پارک کے نام سے ٹریننگ پروگرام میں 2500 طلبہ کو انٹری ٹیسٹ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے۔ فرحان خان اپڈیٹ کریں گے۔ میں انٹلیکٹ اسکول کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے آئی ٹی میں دلچسپی رکھنے والے متعدد طلبہ و طالبات کے لیے یہاں پہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بیت الاسلام ٹیک پارک کے نام سے یہاں پہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بیت الاسلام کے نمائندہ حذیفہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پہلا انٹری ٹیسٹ ہے ہمارا بیت السلام کا۔ ہم نے شہر بھر کے بلکہ ملک بھر کے بہت سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کے سی اوز کے ساتھ مل کر ایک کولیبریشن کی ہے، جس میں ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ بہت سی پاکستان میں اس وقت ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جس کو اگر مواقع فراہم کیے جائیں تو وہ ضرور پاکستان کی جیسے کہیں نمائندگی میں، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں اور پھر اس سے آگے پاکستان کے لیے زر مبادلہ لانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بیت السلام کا ایک بہت بڑا سرکل ہے جس میں سافٹ ویئر انڈسٹری سے، آئی ٹی انڈسٹری سے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ بھی کولیبریشن کی ہے اور ہر ویکلی ہماری اس پر بھی میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں اس پہ، کہ ہم کس طریقے سے ان وہ اسٹوڈنٹس جن کی پرفارمنس اچھی رہتی ہے تو ہم ان کو اسکالرشپس کے ذریعے انٹرنیشنلی جو جسے کہیں کہ سرٹیفکیشن ہے اس کا بھی ان کو موقع دیا جائے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو جن کی جو ہے وہ لگن زیادہ ہے، جو اس میں انٹرسٹ اپنا دکھا رہے ہیں اور جو آگے ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو بیت السلام کے وہ ساتھی ہیں اور بیت السلام ان کے ساتھی ہیں انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ نمائندہ بیت الاسلام حذیفہ موجود تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو اس ٹیسٹ میں طلبہ شریک ہوئے ہیں، نہ صرف ان سے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا بلکہ اس میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ طالبات کے لیے نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول تک ان کو سپورٹ کیا جائے۔ انتظامیہ کی جانب سے یہاں پہ ہر طریقے کے انتظام کو دیکھا جا رہا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی ظاہر دھوپ بھی ہے تو کسی بھی قسم کی کوئی ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں پہ باہر ایمبولینس بھی موجود ہے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا۔ کراچی میں گیس مسائل سنگین ہو گئے، شہری گیس مسائل سے نجات کو ترس گئے۔ موسم سرد ہوتے ہی شہر میں گیس بحران پیدا ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھاری بھرکم بلوں کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ لکڑیوں اور ایل پی جی سلنڈر پر کھانے کی تیاری سے اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ کراچی میں لیاری سائٹ، مواج کوٹ، لانڈھی، داؤ کرنگی، اورنگی ٹاؤن سمیت مختلف علاقے گیس مسائل سے متاثر ہیں۔ ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق سوئی صدرن گیس کے سسٹم میں گیس سپلائی میں کمی کا سامنا ہے۔ گیس سپلائی میں کمی میں لائن پیک میں کم پریشر ہو گیا ہے۔ تمام سی این جی اسٹیشن، جنرل انڈسٹریز اور نجی بجلی گھروں کو گیس کی فراہمی بند ہے۔ ایف آئی اے امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ جعلی سفری دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافر کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی انوشا، بتائیے گا۔ بالکل، ایف آئی اے امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ جعلی دستاویزات پر بیرون ملک جانے والے مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ توصیف احمد نامی ملزم پاکستانی پاسپورٹ پر جو ہے وہ جا رہا تھا، جس کے ملزم کے پاسپورٹ پر جاپان کا جعلی ویزا لگا ہوا تھا۔ اسٹیٹ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ثناء اللہ کی نشاندہی پر شفٹ انچارج سب انسپیکٹر زورا چوہان نے ملزم کے خلاف کارروائی عمل میں لائی ہے۔ ملزم کو ایجنٹ کی نشاندہی اور مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ جی بہت شکریہ انوشا۔ چائے کی پیالی بھی شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ کمپنیوں نے ڈالر کی قدر میں رد و بدل کو جواز بنا دیا ہے۔ بسیم افتخار اپڈیٹ کریں گے۔
چائے کے شوقین افراد کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو چائے بنانے والی جو کمپنیز ہیں انہوں نے ریٹ بڑھا دیے ہیں. بالخصوص جو 900 گرام کا پیک ہے وہ 1650 روپے سے بڑھ کے 1800 روپے پہ پہنچ گیا ہے, اور اسی طریقے سے 400 گرام کا جو پیک ہے اس کی قیمتوں میں بھی تقریباً 100 روپے تک کا اضافہ ہے, 900 روپے کا ہو گیا. اور اسی طریقے سے 380 گرام کا جو پیک ہے وہ ایک مہینے میں 350 روپے سے بڑھ کے 380 روپے پر پہنچ گیا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ریٹیل ایسوسی ایشن کے فرید قریشی سے. جانتے ہیں کیا وجوہات ہے کہ جو چائے کی پتی مہنگی ہوئی ہے, کیا وجوہات سامنے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ مہنگائی کی ذکر کر رہے ہیں تو یہ ڈالر اور پیٹرول اور کی وجہ سے یہ تمام اشیاء قیمتیں بڑھ رہی ہے. پھر بجلی اور گیس کی وجہ سے ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, تو تاکہ وہ پروڈکشن جب کرتے ہیں تو اس کے اوپر ان کا سب اثرات آتے ہیں. اسی طرح سے یہ اب چائے کی قیمتوں پہ 100 روپے اضافہ کر دیا, کسی پہ 50 روپے, کسی پہ 25 روپے. تو اس طرح کے جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اصل وجہ پیٹرول اور گیس اور آپ کے ڈالر کی وجہ سے یہ سب مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جو عالمی مہنگائی کے عوامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی مہنگائی کے عوامل ہیں, بالخصوص ڈالر کی جو فلکچویشن سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے پتی جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پر جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائے کی پتی کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اور کمپنیوں نے جو ہے وہ ریٹ بڑھا دیے ہیں. تو اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا راج بدستور برقرار ہے, اور بالخصوص جو اشیاء ضروریہ ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. رابل اشرف اپڈیٹ کریں گی. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں سی وی پر, جہاں پر معذوری کے عالمی دن کی مناسبت سے جو ہے واک کا انعقاد کیا گیا تھا. ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں, ان سے تھوڑی تفصیلات لے لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا آج معذوری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, کیا مقصد ہے, اور واک بھی جو ہے وہ کی گئی ہے, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہمارے جو اسپیشل پرسن ہیں ان کے لیے آج خاص دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہمارے پاکستان میں جو سندھ گورنمنٹ کے اور جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ, وہ تمام ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہم یہاں پہ واک پہ لے کر آئے بچوں کو, تاکہ بچوں کو بھی اویئرنیس ہو کہ ان کے لیے کچھ کام کیا جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہے. اور ہم اپنے اسپیشل بچے ہمارے جو ہیں معذور نہیں ہیں اور ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے, تاکہ ہر حوالے سے معاشی طور پہ, سماجی طور پہ اور اپنے گھر میں بھی وہ انڈیپینڈنٹ ہوں, اور اپنے فیملی ممبرس میں بھی ایک پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی بھی ایک پرسن, ایک اسپیشل پرسن اور ایک کیا کہنا چاہیے خصوصی ایک خاص دن ہے, ایک طرح کا ان کا ایونٹ ہے, ایک تہوار ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ خاتون موجود تھی, ان کا یہی کہنا ہے کہ معذوری کا عالمی دن جو ہے وہ ایک تہوار کے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ منایا جاتا ہے, اور ان بچوں کو خاص طور پر خصوصی بچوں کو یہاں پر لایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر احساس کمتری نہ ہو, انہیں بھی یہ دکھایا جا سکے کہ ان کے معاشرے میں جو ہے وہ کافی زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کا بھی جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے. جی صوبائی وزیر کھیل نے آئندہ ماہ سندھ گیمز کرانے کے عزم کا اظہار کر دیا ہے. جاوید اقبال اپڈیٹ کریں گے. قریب ہونے جا رہے ہیں, اس کے لیے محکمہ سندھ حکومت کھیل نے یہ اعلان کر دیا. ہمارے ساتھ وزیر کھیل ڈاکٹر جنید علی شاہ موجود ہیں, ان سے جانیں گے تفصیلات. جنید صاحب, کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ واقعی میں سندھ گیمز کے لیے ماحول سازگار ہو چکا ہے؟ ڈیسائیڈ کیا کہ حیدرآباد سے اس کا سٹارٹ کریں گے 4 جنوری کو انشاءاللہ. 5 اور 6 کو ہم مختلف ڈویژنز میں جہاں پہ جو سپورٹس مقبول ہے وہاں پہ وہ سپورٹس کرائے جائیں گے, اور 7 جنوری کو انشاءاللہ نیشنل کوچنگ سینٹر میں گرینڈ فنالے نائٹ بھی ہوگی, کلچرل ایوننگ بھی ہوگی, اور سندھ ایوارڈز بھی ہوگی. اچھا, ایک اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کی گرانٹ روکنے جا رہی ہے, ہر سال 10 کروڑ روپے دیتی ہے, تو کیا وجہ ہے اس کی؟ جو گرانٹ سندھ کو یا کراچی کو یا حیدرآباد یا سکر کو ملنی ہے وہ آپ اٹھا کے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ایک صوبہ دے دے تو تھوڑی ان آرتھوڈاکس بات تھی. لیکن چونکہ اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اوپر آڈٹ بھی کھلا ہوا ہے, تو اب ہمیں کوئی اور اسٹرانگ ریزن بھی مل گیا ہے, تو میں نے فی الوقت وہ گرانٹ رکوا دی ہے. اور انشاءاللہ جب آڈٹ کا رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اس سارے ٹاپک کو ریکنسیڈر کریں گے کہ آیا یہ گرانٹ ہونی بھی چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے. صاحب سنا آپ نے, ڈاکٹر جنید بتا رہے تھے کہ کوشش یہ کہ سندھ گیمز کو ایک مضبوط طریقے سے پلاننگ ہو اور اس کو اس بار ممکن بنایا جائے آن گراؤنڈ, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی گرانٹ سندھ حکومت کی جانب سے ملنے والی اس سے اب روکا جائے گا. جی کراچی میں سندھی ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے. آئمہ خان اپڈیٹ کریں گی.
हाँ जी बिल्कुल, कराची में आज जो है वो सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है और बड़े जोशो खरोश से हम देख रहे हैं शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सी व्यू पे। यहाँ पे भी जो है वो सिंधी कल्चर डे मनाने के लिए दोस्तों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पे आई है और यहाँ पे जो है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अजरक पहनी हुई है, टोपी लगाई हुई है, सिंधी टोपी। हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर बताइएगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो अपना सिंधी कल्चर डे मनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बड़े शौक़ से यहाँ आते हैं सीयू पे घूमना, डांस करना और हमारा कल्चर डे मनाना। यहाँ तो हमें बहुत खुशी मिलती है और यहाँ कराची में जितना खुश होते हैं हम आके मनाते हैं तो बहुत खुशी होती है। क्या पैगाम देंगे सिंधी कल्चर डे पे आप लोगों को? देखो, ये सिंधी डे कल्चर डे खुशी का डे है। हम तो बहुत खुशी से मनाते हैं, दोस्तों से मिलना जुलना, यहाँ डांस करना, गाने वगैरह बहुत इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो यहाँ पे सी व्यू पे आए अफराद मौजूद थे और इनका यही कहना है कि हम जो है वो सिंधी कल्चर डे पे सी व्यू पर आते हैं अपने दोस्तों के हमरा और जो है वो यहाँ पे आके काफ़ी इंजॉय करते हैं। डांस होता है, गाने सिंधी जो नगमे हैं, गाने हैं वो लगाते हैं और यहाँ पे इन्होंने जो है वो मलबूसात भी जो है वो ज़ेबतन किए हुए हैं जिनमें हम देखें तो बेसिक जो सिंधी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली अजरक इन्होंने पहनी हुई है। साथ ही साथ जो है वो सिंधी टोपी लगा के अपने कल्चर को जो है वो भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। जी।